موجودہ حکومت نے تمام سیکٹریز کو اس کے واپس سول سیکٹریٹ سے لاہور بلا دیا. تو ایشیا اردو کے ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ دیکھیں جو 500 روپے کا ہیلمٹ ہے وہ 5,000 تک پہنچ گئے تاکہ دوسرے کو کریڈٹ نہ ملے. تو اس کے اندر سفر جو ہے وہ صرف عوام کر رہی ہے. یہاں پہ صرف مسائل ہی مسائل ہیں، ان کا حل کوئی نہیں. اگر ایک پڑھا لکھا بندہ نیگیٹو پوائنٹ آف پہ چلا جائے گا تو وہ بہت دور تک اور بہت تباہیاں کرے گا. ایشیا اردو ایک نئی سوچ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحیم شاہد، پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا اردو. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں ان کا سب سے پہلے میں آپ سے تعارف کراؤں گا. سینئر صحافی، جنوبی پنجاب کی خطے کے تمام مسائل کو اجاگر کرنے والی شخصیت فرحان ملغانی صاحب، اور ان کے ساتھ مشہور ٹک ٹاکر اسلم خان صاحب موجود ہیں. تو آج ہم بات کریں گے کہ عوام کی آواز حکمرانوں تک کیسے پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب جو خطہ ہے یہ احساس محرومیوں کا شکار ہے. ہر آنے والی حکومت جو ہے اس خطے کی احساس محرومیاں ختم کرنے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، لیکن عملی اقدامات جو ہے وہ کوئی حکومت بھی نہیں کر پاتی. تو اس حصے میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی فرحان ملغانی صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے. جی سر، آپ بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل عبدالرحیم صاحب، آپ نے بالکل صحیح اور بروقت نشاندہی کی ہے کہ ہمارا جو خطہ جنوبی پنجاب ہے وہ ہمیشہ سے مرحومیوں کا شکار رہا ہے، اور حکمران جو اشرافیہ ہیں ان کی جو توجہ ہے اس طرف کم ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے. اسی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ کل میں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پنجاب کے وہ مختلف اضلاع میں ان کی پرسنٹیج کیا ہے. تو بڑا افسوس ہوا مجھے وہ دیکھ کر کہ جامپور سے ڈی جی خان، مظفر گڑھ، جس طرح سے آپ ملتان اور اس طرح سے آئے تو یہ سب سے آخر میں یہاں پہ سب سے کم شرح تعلیم اور لٹریسی ریٹ جو ہے ہمارے اس جنوبی پنجاب کا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی اور حکومت کی وہ کتنی عدم توجہی ہے ہمارے اس خطے کی جانب کہ یہاں پر پراپر سکول نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، اور لٹریسی ریٹ اس وجہ سے کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحت کی جو سہولیات ہیں وہ ان کا بہت بڑا فقدان ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ کا ایک گیپ ہے، میرے خیال میں یہ اس کو ایڈریس کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو واحد ہمیں جو حل نظر آ رہا ہے وہ علیحدہ صوبے کی جو آواز ہے وہ مزید توانا ہو کر ابھرتی ہے اس معاملے میں. کیونکہ کئی تجربے کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے، بے شک الگ 37% جو بجٹ ہے صوبائی بجٹ کا، اس کا ایک حصہ بھی مختص کیا گیا. یہاں پر سیکٹریٹ، ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ بھی قائم کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بس ایک سیاسی نعروں تک ہی محدود رہی ہیں، کیونکہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ تو بنا دیا گیا، لیکن یہاں پر جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی، انہوں نے یہاں پر اس کو اختیارات نہیں دیے. یہاں پر ایڈیشنل سیکٹری اور ایڈیشنل جو چیف سیکٹری ہیں وہ تو یہاں پر مختلف عہدوں پر برجمان ہیں، مگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جو ابھی بھی جو یہاں کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو اپنے چھوٹے سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بھی اب بھی لاہور اور تخت لاہور اس کا جو ہے وہاں پر چکر لگانے پڑتے ہیں، اور اسی طرح مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے جو ایک مقصد تھا کہ ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ بنانے کا، کہ یہاں کی عوام کو یہاں پر ان کے خطے کے اندر یا قریب ترین گھر کے قریب، جیسے ہم حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کی جو مختلف خدمات ہیں حکومتی وہ آپ کے گھر کی دہلیز تک ہیں، تو اس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور لوگ ابھی بھی ایک چھوٹے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بھی جو ہے وہ تخت لاہور کا چکر لگا رہے ہیں، اور کو چکر لگانے پڑتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر راجن پور کی تحصیل جامپور سے وہ اٹھے گا اور اپنا کام کرانے کے لیے لاہور جائے گا تو اس کو 2 دن لگیں گے، وہاں پہ رہائش لینی پڑے گی، اور ایک دن میں آپ کو پتہ ہے سرکاری فائل تو ٹرسٹ سے مس بھی نہیں ہوتی وہاں پہ. تو یہ جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں جو سب سے توانا آواز ہے وہ میڈیا ہے، اور آپ کا جو چینل ہے ایشیا اردو، اس کے اندر ماشاءاللہ وہ ایک بہت توانا آواز ہے. اور ایشیا اردو نے پہلے جو ٹریڈیشنل میڈیا میں جس طرح سے پرنٹ میڈیا میں اپنا ایک نام بنایا،
تو اسی طرح اب ایشیا اردو ڈیجیٹل کے اندر بھی ایک قدم رکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مثبت ایک قدم ہے اور ایک فیکٹر ہے کہ جنید ملک صاحب جو ہیں وہ ماشاء اللہ ہمیں سینئر صحافی ہیں اور ایک اس خطے کی اتھینٹک آواز ہیں. جو کریڈیبلٹی ہے نا چودھری صاحب وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو ایشیا اردو کے ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو میرے پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں اس کا جو واحد حل ہے وہ جو علیحدہ صوبے کے قیام کے اندر مضمر ہے. اچھا مرغانی صاحب، آپ نے ایک بات کی بے اختیار سول سیکریٹریٹ کی، لیکن یہ تحریک انصاف کی حکومت نے اس صوبے اس خطے کے لیے سیکریٹریٹ تو قائم کر دیا اور انہوں نے یہاں پر ایڈیشنل سیکٹری، ایڈیشنل آئی جی کے علاوہ سیکٹری بھی تعینات، لیکن موجودہ حکومت نے تمام سیکٹریز کو اس کے واپس سول سیکٹریٹ سے لاہور بلا دیا اور یہاں پر صرف اسپیشل سیکٹری جو ہے وہ تعینات کر کے انہیں بھی جو ہے بے سود کر دیا گیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ یہ اچھا جب کوئی چیز ایک پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو اس کو جو سٹیپ وائز ہے اس کو مزید امپروو کیا جاتا ہے، اس کو امپروومنٹ لائی جاتی ہے اور اس کو مزید طاقتور کیا جاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے یہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری آئے تھے، ایڈیشنل آئی جی یہاں پر موجود ہیں، ساؤتھ پنجاب کا پورا ایک سیکریٹریٹ ہے یہاں پر، سیکرٹری بھی یہاں پر تعینات رہے ہیں. لیکن اب ہوا کیا کہ بھئی سیاسی حکومتوں کی جو پروجیکٹ ہیں وہ ایک دوسرے کا لیبل تاکہ دوسرے کو کریڈٹ نہ ملے، تو اس کے اندر سفر جو ہے وہ صرف عوام کر رہی ہے اور عوام کا کسی نے خیال نہیں کیا. میرے خیال میں اب دوسرے جو حکومت آئی ہے انہوں نے مزید اس ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو فعال کرنے کی بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو مزید فعال کیا جاتا، مزید یہاں پہ لوگوں کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پہ حل کیے جاتے. لیکن اس کے برعکس ہوا اور انہوں نے بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو سیکٹری ہیں ان کو بھی یہاں سے ہٹا دیا اور صرف اسپیشل سیکٹری یہاں پر موجود ہے جن کے پاس انتہائی محدود پاورز ہیں اور چھوٹے سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بھی جو ہے لوگوں کو اب پورا پنجاب جو لاہور سیکٹریٹ ہے وہاں رجوع کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے دیگر مہمان ہیں اسلم خان ٹک ٹاک صاحب. سر آپ کی جانب میں بڑھوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس خطے کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ السلام علیکم جی، میں رحیم صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں اور ایشیا اردو ڈیجیٹل کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں کال کی. بات یہ ہے کہ مسائل تو یہاں پہ صرف مسائل ہی مسائل ہیں، ان کا حل کوئی نہیں ہے. آپ بنیادی مسائل کی بات کر رہے ہیں، بنیادی مسائل تو دیکھیں ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں. آج سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ روزگار. ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک، چونکہ ہم جس ایریے میں رہتے ہیں لوگوں کے یہی چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کچھ دن پہلے جو ہماری محترمہ چیف منسٹر پنجاب جو انہوں نے یہ ایک صفائی والا کام شروع کیا تھا. مجھے یہ بتائیں، کوئی ٹھیلا لگا کے کھڑا ہے، کوئی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، اپنا روزگار بچوں کا بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ وہ تمام ریموو کر کے اور وہاں پہ ان لوگوں کو بے روزگار کر دیا جو شام کو اپنے عزت سے اپنے بچوں کے لیے 200-400 روپے کما کے لے آتا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ شام کو اپنے گھر جائے گا تو وہ تو پھر کوئی نہ کوئی نیگیٹو پازیٹیو کوئی بھی رستہ اختیار کرے گا. اصلاحی پہلو تو بہت زیادہ یہ شو کرواتے ہیں، بٹ جو اس وقت مین مسئلہ ہے وہ روزگار کا ہے. بہت سارے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو بیچارے کہیں کوئی فروٹ والی ریڑھی پہ کھڑا ہے، کبھی ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، لیکن وہ اگر پازیٹیو جا رہے ہیں. اگر ایک پڑھا لکھا بندہ نیگیٹو پوائنٹ آف پہ چلا جائے گا تو وہ بہت دور تک اور بہت تباہیاں کرے گا. جبکہ ایک پازیٹیو بندہ اگر اس کو پازیٹیولی اس کی ایبلٹیز کے مطابق اگر اس کو جاب مل جاتی ہے یا کوئی کام مل جاتا ہے تو شاید ہم ان کی صلاحیتوں سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرا تو یہ ایشو، چاہے میں ٹک ٹاک سے منسلک ہوں، میرا سوشل میڈیا سے میں بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار. ٹک ٹاکر اسلم خان بے روزگاری پر جو ہے اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے. تو ہمارے ساتھ سینئر صحافی فرحان مرغانی صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے. سر بتائیے کہ اس خطے میں
بے روزگاری جو ہے وہ حد سے بڑھ چکی ہے، کیونکہ پنجاب حکومت نے صاف ستھرا پنجاب کے ساتھ پیرا فورس بنا دی، CCTV بنا دی، جس کے باعث جو ہے بے روزگاری میں کمی کی بجائے جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، جو محکمے ہیں ان کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کر رہے مسائل کو، جو بنیادی مسائل جیسے کہ لودھی صاحب نے فرمایا کہ روزگاری بڑی پہلے ہی عام ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو مزید ان سے روزگار ان کا چھیننے کے درپے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ ایک اگر کوئی ریڈی بان ہے، کوئی اس طرح سے ہے، اس کو آپ ایک اس کا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں، SOP بنائیں کہ آپ سڑک کے اتنے فٹ کے اندر یا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا باعزت طریقے سے روزگار کما سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کی ریڑیاں توڑ دیں اور اس کو اٹھا کر ان کو بے روزگار ہی کر دیا جائے۔ تو اس سے میرے خیال میں مسائل مزید جنم لے رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی جو ہے روزگار کے مواقع انتہائی کم ہیں ہمارے ملک میں، اور بے روزگاری کی شرح میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غربت کی جو لکیر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم کتنا نیچے چلے گئے ہیں، اور اسی طرح دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہمارے ہاں ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، جس سے بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے مختلف محکموں کا چودھری صاحب ذکر کیا، تو اس میں سب سے میرے خیال میں جو بڑا المیہ ہے کہ وہ جو اب لوگوں کے ساتھ جو ایک عام شہری کے ساتھ جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ ٹریفک کے چلان ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ اتنے زیادہ ناجائز جو ٹریفک کے چلان کیے جا رہے ہیں، اور اس کی شرح اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ ایک سیٹ بیلٹ نہ پہننے کے اوپر آپ کو 10,000 روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو لوگ ہیں، ایک کوئی اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو کوئی گاڑی کے ذریعے کوئی رکشہ بان ہیں، ان کے جس طرح چلان کیے جاتے ہیں، تو وہ وہی حساب ہے کہ گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا۔ تو میرے خیال میں جو ان کی دہاڑی ہے وہ بھی ان سے سلب کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو دیکھیں اتنا زج آ رہا ہے کہ آپ نے خود میڈیا پہ کئی واقعات دیکھے ہوں گے کہ کسی شہری نے اپنا چلان نہ بھر سکنے کی اس میں سخت نہیں تھی، جو چلان ہونے پر اس نے اپنی موٹر سائیکل کو ہی آگ لگا دی۔ تو آپ لوگوں کا ایک لیول دیکھیں اور ان کی مجبوری دیکھیں اور بے حسی دیکھیں حکومت کی، کہ اس کے باوجود بھی اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، بجائے اس کے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ مشکل دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور یہ جو ہمارا خطہ جنوبی پنجاب ہے خاص طور پر، یہاں پہ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا، یہاں پہلے انڈسٹری نہیں ہے، اور یہاں کاشتکار جو ہیں وہ بھی انتہائی کسپرسی کا شکار ہیں میرے خیال میں، کیونکہ ان کو ان کی فصلوں کا جائز معاوضہ نہیں ملا، اور گندم ہو گئی یا گنا ہو گیا یا یہ پٹی ہے، اس کے ریٹ نہیں ملے، تو اس وجہ سے جو ہے پورا ہمارا جو معیشت کا ایک سرکل ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے۔ تو معاشی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف فراہم کریں، نہ کہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں۔ غنی صاحب، ایک مزدور آدمی جس کی دہاڑی جو ہے وہ 500 روپے ہے، اور وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے دہاڑی کمانے کے لیے، تو وہ راستے میں 2,000 روپے کا ایک چلان کروا بیٹھتا ہے، تو اس میں وہ بیچارہ کیا کرے؟ جی وہی ری ایکشن پھر آپ کو کچھ واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک چلان ہوا تو اس میں اتنی سخت نہیں تھی، اس کی آپ ذہنی اذیت، اس کی جو احساس ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو ہی آگ لگا دی، وہ اتنا مجبور ہوا کہ، لیکن کسی بے حس نے جو ہے وہ سارا، کیونکہ حکومت ہے بے حسی کا شکار ہے میرے خیال میں، تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو بڑی گاڑیوں کو چلان کریں، آپ ان کو روکیں، ان کی بجائے یہاں پر آپ دیکھیں کہ موٹر سائیکلوں کے جو روزگار کمانے جا رہے ہیں، یا ریڑی بان ہیں، رکشہ بان ہیں، ان کے دھڑا دھڑ جو ہے چلان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو طاقتور طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو مستثنیٰ کر لیتا ہے ان ساری چیزوں سے، اور جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ غربا کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ ملکان صاحب، آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ اب ہیلمٹ پہ چلان ہو رہا ہے کہ جی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا۔ آپ دیکھیں جو 500 روپے کا ہیلمٹ ہے وہ 5-5 ہزار تک پہنچ گئے، وہاں گورنمنٹ کیا اس کا چیک بیلنس نہیں کر سکتی؟ جی بالکل، آپ یہ دیکھیں نا کہ 500 کی چیز 5,000 میں سیل ہو رہی ہے، وہاں پہ کمیشن بن رہا ہے، وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس بندے کو مجھے بتائیں پہلے 5,000 کا ہیلمٹ کون لے کے چلے گا؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ اگر آپ لوگ ان سے چالان کی مد میں کتنا ریونیو جو ہے نا اکٹھا ہو رہا ہے، لیکن اس کی مد میں آپ دیکھیں کہ ان کو فیسلٹیز آپ کتنی دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹے سا ایک قصہ سناتا ہوں جی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ چوک کمارا والا، اس کے قریب انہوں نے ایک وہ کٹر لگایا ہے، وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے،
وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں رات کو وہاں سے آیا, مجھے پتہ نہیں تھا, اور میرے دونوں ٹائر جو ہے نا وہ بلاسٹ ہو گئے. یار کم از کم اگر آپ ایسی ہرڈلز ڈال رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی لائٹ کا تو انتظام کر دیں. لیکن فیسلٹیز کی بات کریں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اگر فائن کی بات کریں تو پھر وہ 2000 سے 5000 بھی پہنچ جاتے ہیں. ناظرین, آپ نے معزز مہمانوں کی بات سنی. تو اگر حکمران جو ہیں ہمیں ایک علیحدہ جنوبی پنجاب کا صوبہ نہیں دے سکتے, تو جو سول ایک سیکٹریٹ یہاں پر بنایا گیا ہے اگر اسے ہی اختیارات دے دیے جائیں تو تب بھی ہمارے اس خطے کی جو احساس محرومی ہیں وہ کچھ حد تک جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یورپ کی, لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں جو یورپ کے اندر ہیں, اور اس کے اگر وہ وسائل نہیں ہیں تو ہم ایک غریب آدمی کا 2000 روپے کا چلان کرنے کا جو ہے ایک نیا آرڈیننس لاتے ہیں, تو اسے جو ہے اس خطے کی جو عوام ہے اسے مسترد کرتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.